بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک آدمی اپنی زندگی سے اکتا چکا تھا کیونکہ اس کی زندگی میں کافی زیادہ مسئلے تھے اور اس شخص کے لیے یہ بڑے ہی سنگین مسائل تھے۔ یہ غربت سے کافی تنگ آ چکا تھا۔ جو بندہ غریب ہوتا ہے اس کی زندگی میں مسائل بھی زیادہ پیدا ہونے لگ جاتے ہیں اور یہ بندہ خود کو ایسے سمجھنے لگ جاتا ہے کہ تمام دنیا اس پر مسائل لیے کھڑی ہوئی ہے اور یہ طرح طرح کی تدبیریں سوچ کر خود کو ان مسائل سے نکالنے کی کوشش کرنے لگ جاتا ہے تاکہ یہ ان مسائل سے چھٹکارا پا سکے۔ انسان پر جو تکلیفیں، پریشانیاں اور مسائل آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ آپ ان مسائل کے اندر خود کو کتنا کامیاب رکھتے ہیں اور کتنا اس پر صبر کرتے ہیں۔ اب یہ آدمی اپنے مسائلوں پر کافی پریشان رہتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ ایک دوست کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا کہ یار آج کل میرا نہ ہی کوئی کام لگتا ہے اور نہ ہی مجھے کوئی ایسا بندہ مل رہا ہے جو کم سے کم کوئی مشورہ تو دے سکے کہ میں کیا کروں، کیونکہ اس وقت میری زندگی پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے اور غربت بھی مجھے سر اٹھا کے جینے نہیں دے رہی۔ اس کے دوست نے کہا کہ تمہاری پریشانی کا حل میرے پاس ہے۔ تم ایک کام کرو، ایک جگہ پر ایک نیک بزرگ اللہ کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ اور جا کر ان سے دعا کرواؤ۔ ان سے کہنا کہ وہ تمہیں کوئی تعویذ دے دے جس سے تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس آدمی نے اسے پتہ بتایا تو یہ اس بندے کی طرف چل پڑا۔ کافی دور دراز سفر کرنے کے بعد یہ اس کے پاس آ گیا اور آ کر یہ اس بندے سے کہنے لگا کہ جناب زندگی میں کافی مسائل ہیں، مہربانی فرما کر آپ مجھے کوئی تعویذ دے دیں تاکہ میں اپنی زندگی کو آسان بنا سکوں، کیونکہ اس دنیا میں میرے لیے اب سانس لینا بھی دشوار ہو چکا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اور برگزیدہ ہیں، تو میرے لیے دعا کیجیے۔ اس بندے نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے کہا کہ تم ایک کام کرو، کسی ایسے بندے کے پاس چلے جاؤ جو اس دنیا میں پریشان نہ ہو، جو پوری طرح سے خوشحال ہو، اور اس سے کہنا کہ وہ اپنی قمیض اتار کر تمہیں دے دے۔ وہ قمیض تم اس سے لے کر میرے پاس آ جانا، پھر میں تمہیں ایک ایسی چیز دے دوں گا جس سے تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی۔ یہ آدمی اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھ کر واپس چلا آیا۔ اب اسے ایک ایسے بندے کی تلاش تھی جو اس دنیا کے اندر خوشحال ہو، جس پر پریشانی نے کبھی حملہ نہ کیا ہو۔ یہ پورے شہر کے اندر پھرتا رہا۔ پھرتے پھرتے اسے ایک بہت ہی بڑا شاندار بنگلہ نظر آیا۔ اس نے جا کر اس بنگلے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کچھ ہی دیر میں اس بنگلے سے اس کا مالک آیا۔ اس آدمی نے گھر کے مالک سے کہا کہ میں اس دنیا کے اندر کافی پریشان رہتا ہوں، میں ایک بندے کے پاس گیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ کسی ایسے بندے کی قمیض لے آؤ جو اس دنیا میں کافی خوشحال ہو، اس لیے مجھے آپ کا اتنا عالی شان بنگلہ نظر آیا۔ میں نے سوچا کہ آپ کافی خوشحال ہوں گے، کیونکہ ایسا امیر گھر کوئی عام بندہ نہیں بنا سکتا، ایسا گھر تو ایک خوشحال بندہ ہی بنا سکتا ہے۔ اب آپ مہربانی کر کے مجھے اپنی قمیض دے دیجئے تاکہ میں واپس جا کر اپنا تعویذ لکھوا سکوں۔ گھر کے مالک نے جواب دیا کہ بھائی تمہیں میرا شاندار گھر نظر تو آ رہا ہے پر تمہیں میری پریشانی نظر نہیں آئی۔ میں نے یہ گھر اتنی آسانی سے نہیں بنایا۔ میرے ابو ساری زندگی ایک سرکاری ملازمت کرتے رہے، وہاں سے ان کی جو تنخواہ آتی تھی وہ جمع کرتے کرتے ایک طرف رکھتے گئے، جو ان کی پینشن ملی اس سے ہم نے یہ گھر بنایا تھا، اور گھر بناتے وقت ہمیں کافی سارے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہم نے اس گھر کے لیے بینک سے قرضہ بھی لیا ہوا ہے جس کی قسطیں آج تک ہم ادا کر رہے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ اس مشکل گھڑی میں میں کیسا ہوں گا؟ میرا کوئی اتنا اچھا کاروبار تو نہیں ہے، میں بھی ایک سرکاری ملازمت کرتا ہوں جس سے بس گھر کا ہی گزارا چل رہا ہے، اور اوپر سے بچوں کے اخراجات الگ سے ہیں۔ ان کی فیسیں ادا کرنے کے لیے ہر مہینے کے آخر میں مجھے کسی سے ادھار لینا پڑتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ میں کس نظر سے تمہیں خوشحال نظر آ رہا ہوں؟ جب اس بندے نے گھر کے مالک کی یہ باتیں سنی تو اسے اپنے مسائل کم نظر آنے لگے۔ یہ اس گھر کے مالک کا شکریہ ادا کر کے واپس آتے ہوئے اس سے کہنے لگا کہ آپ نے مجھے اتنا قیمتی وقت دیا ہے، یہی کافی ہے۔ یہ اس سے اجازت لے کر واپس چلا آیا۔ اسے اب ایک ایسے بندے کی تلاش تھی جو کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کر رہا ہو۔ اب چلتے چلتے اسے راستے میں ایک بہت ہی بڑی فیکٹری نظر آئی، یہاں پر کافی مزدور کام کر رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ اس فیکٹری کے مالک کو ڈھونڈا جائے، کیونکہ یہ بندہ تو کافی خوشحال ہوگا، اس پر تو کبھی کوئی ٹینشن نہیں آئی ہوگی۔ یہ فیکٹری کے اندر چلا آیا۔ یہاں پر اس نے مزدوروں سے پوچھا کہ فیکٹری کا مالک کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس فیکٹری کا مالک دوسری منزل پر اپنے آفس میں بیٹھا ہے۔ تو یہ اس فیکٹری کے مالک کے دفتر کی طرف چل پڑا۔ یہاں پر آ کر اس نے دیکھا تو فیکٹری کے مالک اپنے آفس میں اے سی لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آ کر فیکٹری کے مالک سے کہا کہ مجھے آپ کی قمیض چاہیے۔ فیکٹری کے مالک نے کہا کہ بھائی تمہیں میری قمیض کیوں چاہیے؟ اس نے جواب دیا کہ میں پریشانیوں کی وجہ سے کافی تنگ تھا،
تو میں ایک ایسے بندے کے پاس گیا کہ اس سے مدد لے سکوں۔ میں نے اسے کہا مجھے ایک تعویذ لکھ کر دو۔ اس نے کہا کہ جو بندہ اس دنیا میں خوشحال ہو تم جا کر اس کی قمیض لے آؤ، کیونکہ میں کافی پریشان رہتا ہوں، تو اس کے تعویذ لکھ دینے کی وجہ سے میری پریشانی دور ہو جائے گی۔ فیکٹری کے مالک نے کہا کہ کیا تمہیں میں خوشحال نظر آ رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں، آپ سے زیادہ خوشحال اور کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے ہاں کافی ملازم کام کر رہے ہیں اور آپ نے ایک بہت بڑی فیکٹری لگا رکھی ہے۔ فیکٹری کے مالک نے کہا کہ بھائی تمہاری بہت بڑی بھول ہے، سب سے زیادہ مسائل تو مجھ پر ہیں، کیونکہ میری فیکٹری دیوالیہ ہو چکی ہے۔ میں نے حکومت سے قرض لے رکھا تھا، جس کی وجہ سے اگر میں فیکٹری کو بند کرتا ہوں تو میری فیکٹری کی زمین کی بولی لگنا شروع ہو جائے گی۔ اب میں مزدوروں کی تنخواہ اپنے دوستوں سے لے کر دے رہا ہوں۔ مجھ پر ایسے مسائل آن پڑے ہیں جو کہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے، اور تمہیں میں خوشحال دکھائی دے رہا ہوں۔ اس بندے نے جب اس مالک کی یہ باتیں سنی تو یہ یہاں سے بھی شرمسار ہو کر اٹھ کر واپس چلا آیا۔ اب یہ راستے میں یہی سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ اب نہ جانے مجھے ایسا بندہ کہاں ملے گا جس پر کوئی بھی مسائل نہ ہو، جو اس دنیا میں پریشانی کا سامنا نہ کر رہا ہو۔ اب یہ یہی سوچتے ہوئے گھر واپس چلا آیا۔ ساری رات سوچتا رہا کہ اے کاش میری ملاقات ایسے بندے سے ہو جائے جو مجھے اپنا کرتا دے سکے۔ صبح ہوئی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں جنگلات میں چلا جاؤں، وہاں پر جا کر دیکھوں، کیا پتا وہاں پر کوئی ایسا بندہ مل جائے جو مجھے اپنی قمیض دے سکے۔ یہ ایک دور دراز جنگل کے اندر آ گیا۔ یہاں پر یہ کافی دیر تک جنگل کے اندر گھومتا رہا۔ آخر کار اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ یہ اس جھونپڑی کی طرف چلا آیا۔ جھونپڑی کے پاس آ کر اس نے باہر سے آواز دی کہ کوئی اندر ہے۔ اندر سے آواز آئی کہ اندر آ جاؤ۔ یہ اندر چلا آیا۔ جھونپڑی کے اندر آ کر اس نے دیکھا تو ایک بزرگ چادر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ بزرگ نے اس سے پوچھا کہ سناؤ کیسے آنا ہوا؟ اس آدمی نے کہا کہ میں کافی پریشان ہوں، مجھے پریشانی نے کافی تنگ کیا ہوا تھا۔ میں ایک بندے کے پاس گیا، اس نے کہا ہے کہ تم ایک ایسے بندے کا قمیض لے کر آؤ جو پریشان نہ ہو۔ اگر تم ایسے بندے کی قمیض لے آؤ گے تو میں تمہیں ایک تعویذ لکھ دوں گا جس سے تمہاری ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس لیے میں کافی لوگوں کے پاس گیا، پر مجھے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ملا جو پریشان نہیں تھا۔ اب میں نے سوچا کہ آپ ایک جھونپڑی کے اندر بیٹھے ہیں، کیوں نہ یہاں پر جا کر آپ سے پوچھ لوں کہ آپ تو کہیں پریشان نہیں ہیں۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو دنیاوی پریشانیوں نے تو تنگ نہیں کیا ہوا؟ بزرگ نے کہا کہ نہیں، تم ٹھیک جگہ پر آئے ہو، مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دنیا کی فکر ہے۔ یہ آدمی شکر ادا کرنے لگا کہ چلو کوئی تو ایسا بندہ ملا جو پریشان نہیں ہے۔ پھر اس آدمی نے ان بزرگ سے کہا کہ مہربانی فرما کر آپ مجھے اپنی قمیض اتار کر دے دے۔ بزرگ نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی۔ بزرگ نے اس سے کہا میں نے تو قمیض پہنی ہی نہیں، تو تمہیں کیسے اپنی قمیض اتار کر دے دوں، کیونکہ میں نے ایک چادر ہی پہن رکھی ہے اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی قمیض یا کپڑا نہیں ہے۔ یہ آدمی کافی پریشان ہوا اور بزرگ سے کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بزرگ نے کہا کہ میری اس دنیا کے اندر کوئی بھی خواہشات نہیں ہے، اس لیے تو میں خوشحال ہوں۔ ہاں اگر مجھ پر خواہشات ہوتی تو میں خوش بھی نہیں ہوتا۔ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول رہتا ہوں۔ میں نے کبھی دنیاوی چیزوں کے بارے میں اتنا سوچا ہی نہیں ہے۔ بس اب تو موت کا انتظار ہے کہ کب موت آ کر ہمیں اس دنیا سے لے جائے گی۔ اس لیے انسان کو آخرت اور موت کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ دنیاوی چیزوں کے بارے میں سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔ پریشانیاں تو انسان کے اوپر ایک امتحان ہوتا ہے جس کے اندر انسان کو آزمایا جاتا ہے کہ وہ کیسے خود کو ان پریشانیوں پر قابو رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے۔ جب اس آدمی نے بزرگ کی یہ باتیں سنی تو اس کی ساری پریشانیاں خود دور ہوتی گئیں۔ اس نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور آئندہ کے لیے اپنی پریشانیوں کو دماغ پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ اور یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ اس دنیا میں جو کوئی بھی کہیں پر بھی کسی بھی شکل میں کسی بھی امیری یا غریبی میں کوئی انسان ہے، وہ کسی نہ کسی پریشانی، مصیبت، تکلیف، بیماری میں الجھا ہوا ضرور ہے، ماں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنی دنیاوی خواہشات کو ترک کر دیا اور صرف آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔